ملتان کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں آم کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، بابا گلاب نامی ایک بوڑھا آم فروش رہتا تھا۔ بابا گلاب اپنی ریڑھی پر میٹھے آم بیچتا تھا اور گاؤں کے سب لوگ اس کے آموں کی تعریف کرتے تھے۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی، بابا گلاب کے آم کبھی ختم نہیں ہوتے تھے، چاہے وہ کتنے بھی بیچ لے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ بابا گلاب کے آم باغ کے جنات کی دی ہوئی نعمت ہے، لیکن کسی کو بھی اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ گرمیوں کے دنوں میں جب آم کا موسم اپنے عروج پر تھا، گاؤں کے 4 شرارتی لڑکوں نے بابا گلاب کے ساتھ ایک مذاق کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر بابا گلاب کی ریڑھی کو چرا کر دریائے کنارے لے گئے۔ ان کے چہروں پر شرارت بھری مسکراہٹیں تھیں اور انہوں نے زور زور سے ہنس کر ریڑھی کو دریا میں دھکا دے دیا۔ آم پانی میں تیرنے لگے اور لڑکوں نے قہقہے لگا کر اس منظر کا مذاق اڑایا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی یہ حرکت کتنی بڑی تباہی کا سبب بنے گی۔ اگلے دن بابا گلاب اپنی ریڑھی کو ڈھونڈتا ہوا دریائے کنارے پہنچا۔ اس کے ہاتھوں میں ریڑھی کے چند ٹکڑے تھے اور اس کی آنکھوں میں گہری اداسی اور غصہ چھپا ہوا تھا۔ اس دن شام کے وقت بابا گلاب آم کے باغ میں کھڑا نظر آیا۔ وہ چاند کی روشنی میں ایک عجیب سا آم پکڑے ہوئے تھا، ایک کالا آم جس کی رگیں روشنی چھوڑ رہی تھیں۔ بابا گلاب نے کچھ عجیب و غریب الفاظ کہے اور پورے باغ میں ہوا اچانک سرد ہو گئی۔ درختوں کی شاخیں تیزی سے ہلنے لگیں اور باغ کے اندھیرے سے عجیب سائے نکلنے لگے۔ لڑکوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ سب سے پہلے علی کے ساتھ کچھ خوفناک ہوا۔ رات کو جب وہ سو رہا تھا تو اچانک اس کے کمرے میں بوسیدہ آموں کی بدبو پھیل گئی۔ اس کی کھڑکی خود بخود کھل گئی اور مٹی کے نشان اس کے بستر کی طرف بڑھنے لگے۔ علی نے ایک سایہ دیکھا جو کھڑکی کے باہر کھڑا تھا۔ اگلے دن احمد کے ساتھ کچھ عجیب پیش آیا۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ چھت سے کالی کھال والے آم لٹک رہے ہیں اور ان سے خون جیسا مائع ٹپک رہا ہے۔ احمد نے خوف سے چیخ ماری، لیکن جب اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو ایک سایہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ تیسرے لڑکے سعد کو رات کے وقت گاؤں کے راستے پر بابا گلاب کی ریڑھی نظر آئی۔ ریڑھی کے پہیے خود بخود چل رہے تھے اور اس کے اوپر ایک سایہ بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں روشنی چھوڑ رہی تھیں۔ سعد نے خوف کے مارے دوڑنا شروع کیا، لیکن وہ سایہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ چوتھے لڑکے عمران کو ایک رات آم کے سب سے بڑے درخت کے نیچے پایا گیا۔ وہ گہری خاموشی میں تھا اور اس کا چہرہ خوف سے پتھر جیسا ہو چکا تھا۔ جب یہ خوفناک واقعات پورے گاؤں میں پھیلنے لگے تو گاؤں کے لوگ شدید خوفزدہ ہو گئے۔ وہ ایک قریبی بزرگ جو ایک پیر تھا کے پاس گئے۔ پیر صاحب نے بتایا کہ بابا گلاب کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ آم کے باغ کے جنات کا خادم تھا اور اس کے آم ان جنات کی دی ہوئی نعمت تھے۔ لڑکوں نے بابا گلاب کی ریڑھی کو تباہ کر کے ان جنات کے ساتھ کیا گیا عہد توڑ دیا تھا۔ پیر صاحب نے گاؤں والوں کو ہدایت دی کہ وہ بابا گلاب کی روح کو تسکین دینے کے لیے باغ میں ایک درخت لگائیں اور اس کے نام کا ایک چھوٹا مزار بنائیں۔ گاؤں والوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے ایک نیا درخت لگایا اور بابا گلاب کے لیے دعا کی۔ یہ واقعات ختم ہو گئے، لیکن گاؤں کے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ باغ میں کچھ نہ کچھ پراسرار ہوتا رہتا ہے۔ لوگ رات کو باغ کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بابا گلاب کی ریڑھی کو چاندنی رات میں درختوں کے بیچ سے گزرتے دیکھا۔ اگر کبھی کوئی باغ میں آم توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ہوا میں سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، انصاف ہو چکا ہے، لیکن اگلا شکار تم ہو سکتے ہو۔ یہ کہانی ایک سبق دیتی ہے کہ کسی کی محنت اور قدرتی وسائل کے ساتھ زیادتی کرنا نہ صرف غلط ہے بلکہ اس کے خوفناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔